سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستوں نے فرمائش کی تھی، یہ رضوان عطاری صاحب بھی اور انس رضا بھائی، جناب علی رضا نقشبندی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اسے بھی آج کچھ کلام پڑھنے کے لیے میں نے دعوت دیا تھا، وہ انشاءاللہ کل تشریف فرما ہوں گے تو آپ کی فرمائش ضرور پوری کرائیں گے۔ اس وقت میں معذرت خواہ ہوں آپ دوستوں سے بھی۔ تو ریحان علی بھی ہمیں، عطاری صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور رضوان عطاری، ریحان علی، جنید صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، کامران کھوسو صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں لائیو۔ میں آپ دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی فرمائش بھی ضرور پوری کی جائیں گی۔ آپ ناظرین، جیسا کہ یہ برکتوں کا مہینہ، یہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا مستفید ہوتے ہیں اس سے۔ یقین جانیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اتنی عبادت کریں، اپنے اس بارگاہ خداوند میں جھک کر۔ پہلے بزرگوں کی طرح ہم سے عبادتیں تو نہیں ہوتی، وہ آرام بھی نہیں فرماتے تھے، ان کا تو سارا وقت ہی عبادت میں گزر جاتا تھا۔ رمضان مبارک کی فضیلت کے حوالے سے میں نے کل ہم نے ذکر کیا تھا روزے داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ آج رمضان میں گناہوں کی بخشش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں خیر کی توفیق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، آگے بڑھ، اور برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے یہاں سے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ سامعین کرام، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا، نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے ہم ہر وقت، جو اللہ نے ہمیں یہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا ہے، ہم سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ وقت سجدے میں دیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں وقت دیں، اور اپنے ارد گرد جو غریب مخلوق ہے، جو خلق خدا، ان پر نظر ڈالیں کہ ان کی ضروریات۔ روزے رمضان کے ساتھ ساتھ عید بھی آنے والی ہے، یقیناً ان غریبوں کو ضرورت بھی ہوگی، اپنی زکوٰۃ خیرات
صدقات اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، پہلے جو اپنے پڑوس میں جو غریب ہیں ان کو دیں، بعد میں اگر بڑھ کر اللہ نے آپ کو توفیق دیے تو آپ آگے بھی غریبوں اور مساکین میں وہ اپنی رقم ان تک تقسیم کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کے اس پروگرام کے ہوسٹ جی آر سلمان کو اجازت دیجیے کل تک کے لیے۔ اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ۔ آمد رمضان